حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا جلال جو تم ذکر کرتے ہو وہ تسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید الحمد ہے۔ یہ کلمے عرش کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، ان میں شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی طرح آواز ہوتی ہے۔ اپنے کہنے والے کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے ایک ایسا شخص ہو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا برابر ذکر کرتا رہے؟ وضاحت: سبحان اللہ ان کلمات کی کیا فضیلت ہے، گویا یہ اپنے کہنے والے کے لیے شاہد اور مذکر ہیں۔ اس حدیث سے بھی اللہ تعالیٰ کا استوا عرش کے اوپر ہونا ثابت ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتلائیے، میں بوڑھی اور ضعیف ہو گئی ہوں، میرا بدن بھاری ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 100 بار اللہ اکبر، 100 بار الحمدللہ، 100 بار سبحان اللہ کہو۔ یہ ان 100 گھوڑوں سے بہتر ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں ماں زین و لگام کے کس دیے جائیں، اور 100 جانور قربان کرنے اور 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہیں۔ وضاحت: یعنی اب محنت والی عبادت مجھ سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ وضاحت: کیونکہ جو کوئی اللہ کی حمد کرے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دے گا، بس اس کی سب مرادیں خود بخود پوری ہوں گی، الگ الگ مانگنے کی کیا حاجت ہے۔